حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دور طالب علمی سے ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ چنانچہ دوران تعلیم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گھر سے ماہانہ طور پر جو خرچ بھیجا جاتا آپ اسے غریب طلباء میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے۔ البتہ شدید بھوک کے عالم میں طلباء کا بچا ہوا کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس اثار جود و سخا اور ریاضت و مجاہدے کو دیکھ کر وہاں کے تمام طلباء اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت و محبت گھر کر گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بیان کردہ واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر قربان کر دیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اپنے اسلاف اور بزرگان دین رحمۃ اللہ المبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنی من پسند چیزیں ان پر ایثار کرنے کا جذبہ پیدا کریں، نیز حسب استطاعت ان کی پریشانی دور کر کے دین و دنیا کی بلائیوں کے حقدار بن جائیں۔ مولانا محبوب عالم ہزاروی جو کہ سفر و حضر میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے مقرب خاص تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد الہی میں رات جس پہلو پر بیٹھ جاتے، صبح صادق تر بے خودی کے عالم میں اسی پہلو پر بیٹھے رہتے اور ذرا برابر حرکت نہ کرتے، حتیٰ کہ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں صرف ایک کمل میں گزار دیتے۔ صبح کے وقت کمل پر برف جمی ہوتی جسے اٹھ کر جھاڑ دیتے، نیز آپ کے اندر عشق الہی کی اس قدر حرارت و حدت یعنی گرمی ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی میں غسل فرماتے اور برف ہٹا ہٹا کر غوطہ لگاتے، عموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، گویا ساری رات مصروف عبادت رہتے۔ مسلسل دو زانو بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے باعث آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رانیں جواب دے گئیں، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ ایک ماہر طبیب نے روزانہ مالش اور عصر کی نماز کے بعد گھڑ سواری کرنے کی تجویز دی، جس سے الحمدللہ عز و جل کافی افاقہ ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے بزرگ تھے بلکہ حقوق العباد کا بھی بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ آئیے اس کی ایک جھلک اس واقعے میں ملاحظہ کیجیے۔ انگا ضلع خوشاب کی آبادی سے کچھ فاصلہ پر ایک ویران مسجد تھی، جس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا یہ مسجد عصیب زدہ اور جنات کا مسکن ہے، اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا تھا، لیکن حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں جا کر اپنے وظائف و اوراد پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اپنے اسباق اور درسی کتابوں کا مطالعہ وہاں سے واپس آ کر مدرسے میں کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بعض وظائف بلند آواز میں پڑھنے ہوتے تھے، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز دوسروں کے آرام و سکون میں خلل کا باعث ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی حقوق العباد کا معاملہ نہایت سخت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوب اچھی طرح غور کریں کہ کہیں ہماری عادات و معمولات اور طرز زندگی وغیرہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور اگر ایسا ہے تو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچنے بزرگان دین رحمۃ اللہ المبین سے اپنی سچی عقیدت کا اظہار کرنے اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے فوراً ہر اس کام سے باز آ جائیں جس سے مسلمانوں کو
تکلیف پہنچے۔ ایک دفعہ آپ کے استاد محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارنڈ کے پتے ایک رومال میں رکھ کر لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے 2 بھیڑوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک گدی کو گھیر کر گرا لیا۔ قریب ہی اس گدی کا بچہ بھی موجود تھا، جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے بڑی بے چینی سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس گدی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا، چنانچہ بے اختیار دوڑ کر وہاں جا پہنچے اور گدی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑوں کے منہ پر مارنے لگے۔ چند کسان کچھ فاصلہ پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران بھیڑیے گدی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ چکے تھے۔ کسانوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھایا کہ جب درندہ شکار پر ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، اور پھر آپ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھ سے گدی کے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد بھاگتا رہا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے پڑھانے کا اس قدر شوق تھا کہ بسا اوقات موسم سرما کی طویل راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کرنے بیٹھتے تو پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو جاتی۔ نیز اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجے کے طلباء کو بھی پڑھایا کرتے تھے اور ان کی تعلیمی الجھنیں دور کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ نے انگا کا قیام ترک کر کے شکر کوٹ میں رہائش اختیار فرمائی اور پھر دن کے وقت انگا میں اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے اور شام کو شکر کوٹ جا کر طلباء کو پڑھایا کرتے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینی مدارس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مدارس سے محبت اور ان کی تعمیر و ترقی میں آپ کی دلچسپی کا اندازہ ان بیانات و پیغامات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقتاً فوقتاً مختلف دینی اداروں کے افتتاحی اجلاس میں خود تشریف لے جا کر دیے یا لکھ کر بھجوائے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ دسمبر 1912 کو مرکز الاولیاء لاہور میں ایک اجتماع منعقد ہوا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرکت کی اطلاع پا کر لوگ دور دور سے اس میں شریک ہوئے۔ بیان کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترغیب دلانے پر اس قدر چندہ جمع ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، رکوع اور اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا، اور یہ سب دینی مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے تھا۔ مولانا محبوب عالم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک عاشق رسول نے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے، جس میں شوق وصال اور درد فراق کا بھی بیان تھا۔ جب یہ اشعار حضرت کی نظر سے گزرے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، چنانچہ مجھے کہلا بھیجا کہ میرے وظائف و لوازمات سفر اسٹیشن پر پہنچا دو، اور خود اچانک حج و زیارت مدینہ کے لیے سفر پر روانہ ہونے کے ارادے سے اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ جب میں ضروری چیزیں لے کر پہنچا تو آپ نے مرکز الاولیاء لاہور کا ٹکٹ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ سفر طویل ہے، شام تک کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ٹرین چلی تو میں بے اختیار
رو دیا، کیونکہ نہ تو گھر میں کسی کو خبر تھی، نہ ہی کسی طالب علم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر پر جا رہے ہیں۔ البتہ چند روز کے بعد آپ کا خط موصول ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور پہنچ کر اپنے درینہ عقیدت مند اور پیر بھائی حافظ محمد دین سیالوی سے فرمایا کہ حج کا ارادہ ہے۔ انہوں نے اسی روز اپنے بچوں کی والدہ کے زیورات رہن رکھے اور ان کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ ممبئی سے جہاز پر سوار ہوئے جو باب المدینہ، کراچی اور کامران ہوتا ہوا جدہ پہنچا۔ ممبئی میں ایک پر اسرار شخصیت سے چند روز ملاقات رہی۔ وہ آپ کی روانگی اور جہاز میں سوار ہونے کے وقت ممبئی میں رہ گئے تھے، مگر جب جہاز باب المدینہ کراچی پہنچا تو پہلے ہی بندرگاہ پر موجود تھے۔ حافظ محمد دین سیالوی نے ظاہر تعجب اس کے متعلق دریافت کیا کہ تو آپ نے اس قسم کے سوالات پوچھنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ شاہراہ اعظم پر سنجانی کی طرف سے واپس آتے ہوئے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران سفر فرمایا کہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے، کسی مناسب مقام پر کار کو روک لیں تاکہ نماز کی ادائیگی کی جائے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، نماز کے وقت تک گولڈا شریف کے موڑ پر واقع خانقاہ تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رکھا گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جنگی سیدہ کے قریب، چنگی نمبر 26 ہے اس کے پاس، جنگی سیدہ کے قریب اچانک کار سڑک سے اتر کر الٹ گئی۔ اللہ اللہ۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بابو جی تو باہر گرے، مگر مولانا محبوب عالم ہزاروی اور ڈرائیور کار کے نیچے آ گئے۔ جب ان کو باہر نکال لیا گیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف آزمائش نماز مغرب میں تاخیر کا خوف نہ کرنے پر غیرت الہی کے باعث پیش آئی ہے، انشاءاللہ عز و جل سود مند ثابت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ان کی زندگی کا حوال۔ تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور کامنٹس بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔